بغیر مانگے جو سائلوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتے، اڑا کے نیندیں یزیدیت کا ستم کا جینا عذاب کرتے، اڑا کے نیندیں یزیدیت کی ستم کا جینا عذاب کرتے۔ حسین وہ ہے جو ایک مجرم کے ہر عمل کو ثواب کرتے، حسین وہ ہے جو ایک مجرم کے ہر عمل کو ثواب کرتے۔ وہ جس کو سجدہ حسین کرے میری نظر میں وہی خدا ہے، وہ جس کو سجدہ حسین کرے میری نظر میں وہی خدا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے حسین جیسا سخی دیا ہے۔ اور اب میں ملکمی سے جناب کٹی کے بھلائی تحریک علامہ محمد علی حسنین صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، سب مل کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والمرسلین و اوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید وجداء الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم الصاحب العصر والزمان۔ قال الله تعالى سبحانه في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ولا اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض وما فيهن صلوات پہلا جملہ ہی طے کرے گا آپ کہاں تک سنیں گے، میں کہاں تک سناؤں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دل میں حسین نہ ہو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ دل میں جھانک کر دیکھے اور اسے خدا نہ کرے کہ حسین نظر نہ آئے تو پھر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یزید ہو چکا ہے۔ اور یہ فلسفہ حسین اور حسینیت اور یزید اور یزیدیت، اسے غور کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ آخر یہ فلسفہ ہے کیا۔ یقین جانیے حسین اور حسینیت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ حسین اور ہے، حسینیت اور ہے۔ عصر عاشور تک حسین شہادت عظمیٰ کو عزت دیتے ہوئے بھی حسین ہی تھے۔ حسین کو عزت نہیں دے رہی تھی بلکہ حسین شہادت عظمیٰ کو عزت عطا فرما رہے تھے۔ حسین اس وقت بھی حسین تھے، حسینیت میں نہیں ڈھلے تھے، یعنی حسین حسین ہی ہے،
کربلا سمجھنا ہو تو حسین کی سیرت جانیے، اور اگر حسینیت جاننی ہو تو یوں سمجھیے کہ عصر عاشور تک حسین حسین ہی تھا، جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں ٹھک گیا۔ اب ہمارے سامنے فرق آ گیا حضور، ہمارے سامنے فرق آ گیا کہ اگر حسین کو سمجھنا ہو تو سیرت محمد، اور حسینیت جاننی ہو تو گفتگو سیدہ، تو پتہ چلے گا، تو پتہ چلے گا۔ آج تک ابھی نہیں آنا چاہتا بھئی دیکھو فضائل ہی مصائب ہیں۔ آپ کے امام نے فرمایا، چوتھے تاجدار نے، کہ ہمارے فضائل میں اپنی زندگی ڈھونڈو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ہیں۔ اپنی حاجتیں، اپنے معاملات ہمارے فضائل میں ڈھونڈو، اور ہمارے مصائب میں اللہ سے ملو۔ جسارت نہیں کی یہ کہنے کی کہ مصائب میں دعائیں مانگیے، جھولیاں بلند کیجیے، نہیں، ہمارے امام کہہ رہے ہیں یقین کیجئے حسین حسین ایسی توحید خالص ہے کہ اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ فضائل میں جی بھر کے دعائیں مانگیے، مالک نے کہا ہے کہ اپنی زندگی ڈھونڈو اور ہمارے مصائب میں اللہ سے ملو۔ پھر خالص حق ہے، آپ کا گریہ آپ کے گناہوں کی بخشش نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ ہم اس نیت سے مجلس میں کیسے آ سکتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں جائیں گے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ میں علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بے وقوف تھوڑی ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیے، غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ مجلس میں آتا ہی وہی ہے جو بخشا ہوا ہے۔ ذکر میں وقت ضائع نہ کیجئے یہ کہہ کے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نہیں، جب گھر سے چلے تھے نا تو بطول معافی دے چکی۔ اس لیے اپنا پورا وقت اپنے لمحات کو علم میں گزاریے، کیونکہ حضور نے فرمایا، حتمی مرتبت نے فرمایا کہ ہمارے عمر میں فکر کرنا 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اپنی خواہشوں میں اور اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو دروازہ امام بارگاہ تک چھوڑ کے آئیے، کیونکہ یہ دروازہ وہی ہے جو باب الحوائج کہلاتا ہے، اس سے آگے ذکر میں آئیے تاکہ اس فلسفے کو سمجھ سکیں، اس فلسفے کو جہاں پر حسین بادشاہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حسین کی شہادت گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے سرکار ابو ہاشم جعفری سے کہا تھا کہ حسین ایسا مظلوم نہیں ہے کہ تم ضربوں کی وجہ سے کہو کہ وہ مظلوم ہے، اور اسی میں نے مصائب کی طرف میں مڑ گیا تھا، لیکن ایک جملہ جو آخر انتہائی تھی کلام امام کی، وہ آج تمہیں ابھی ہدیہ کر دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا، ابو ہاشم جعفری جہاں تو آپ نے مصائب سنے رات کو اور آپ گریہ کرنے لگے تو میں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن امام نے کیا کہا؟ ابو ہاشم جعفری
ضربوں کی وجہ سے حسین مظلوم نہیں ہے کہ 1000 نیزے کے زخم اور تلواروں کے زخم اور وہ شہید کر دیے گئے، ان کا سر قلم کر دیا گیا. کہا نہیں، یہ مظلومیت حسین نہیں ہے. حسین اس لیے مظلوم ہے کہ حسین مخلوق خدا کو اللہ دکھانا چاہ رہا تھا، مخلوق دیکھ نہیں رہی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسین کا کردار اور حسین بادشاہ. تو میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ حسین کے ذکر کا تھوڑا طواف کر لو تاکہ پھر میں سیرت کا کچھ گزارشات پیش کروں. سیدہ جب قید ہو کے، اور یہ بھی عجب ہے، بھلا آل رسول کو کس کی مجال. یہ قید آج سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ یہ قید ہے کیا، کس کی طاقت، کس بادشاہ کی طاقت، کہاں کا بادشاہ، کدھر کا بادشاہ کہ وہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر قید کر دے. نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے. کس کی مجال. اور اللہ پروردگار رب العزت ایسا گیا نہیں ہے کہ جو چڑیا کے بچے کے گھونسلے سے گرنے پہ اٹھانے پہ زمین ہلا دے، وہ حسین کے قتل پہ خاموش رہے. یہ شان رب العزت نہیں ہے کہ جو ہلکا سا ظلم زمین پر ہو تو اپنی گرفت میں لے لے اور قتل حسین ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب رب نے کچھ نہیں کیا. نہیں، رب. اب سنیے، کربلا کا نام کربلا محلہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے محلہ کا معنی بلندی. معاف کر دیجئے ابراہیم بھائی، ہمیں جو سمجھا دیا جاتا ہے ہم اسی کو لے کے چل پڑتے ہیں. کیا اپنی فکر نہیں ہے، اپنی عقل نہیں ہے، اپنی قبر میں تنہا نہیں جانا. ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی ہونا. تو فکر کیجئے، محلہ کا معنی بلندی نہیں ہے. بس جو محمد والے محمد کو جو جیسے چھپا دیا گیا قوم کو دے دیا گیا، اور قوم نے بھی فکر نہیں کی. نہیں حضور، فکر اپنی. سرکار محلہ کا اولا ترین معنی ہے رک جانا. وقف کر دینا، رک جانا. اب ایک اور حدیث سنو یہیں سے. معصوم نے فرمایا مولا قیامت عرفات کے میدان میں ہوگی. کہا ہاں، شروع کربلا سے ہوگی. امام کا قول موجود ہے. تو اب سنیے، محلہ کا معنی بلندی نہیں، محلہ کا معنی رک جانا. تو کربلائے محلہ یعنی خداوند عالم آج تک قتل حسین پر ہی کھڑا ہے. یہیں سے شروع کروں گا. جلدی رک نہیں سکتا. سرکار مولا وہیں کھڑا ہے. تو اللہ کو کوئی شوق نہیں جس قوم نے حسین جیسی شخصیت کو قتل کر دیا. کیا اللہ کو ابھی بھی شوق ہے مخلوق کا رب کہلانے کی؟ نہیں، وہ غیرتوں کا شاہ ہے، وہ کمالوں کا بادشاہ ہے جس نے محمد والے محمد کو خلق کر دیا. رسول اللہ اپنی مسند پہ اسماء خدا کی تلاوت کر رہے تھے. جب پہنچے نا اس اسم پہ المتکبر، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ عجیب بات ہے، جس شے سے اللہ نے ہمیں منع کیا اپنی مخلوق کو کہ تکبر مت کرو، لیکن اپنا نام متکبر خود رکھ لیا. یہ عجیب نہیں لگتا کہ ہمیں تو روکے کہ تکبر نہ کرو اور خود اپنا نام کہے کہ میں المتکبر. مسکرا دیے رسول اللہ، فرمانے لگے اے شخص، یہ میرا بھائی علی جو آ رہا ہے نا، اسے غور سے دیکھ. جب علی داخل ہو گئے مسجد میں، پھر رسول نے کہا علی کو لوگوں غور سے دیکھو. لوگوں نے پھر علی کی زیارت کی. پھر فرمایا علی ذرا میرے قریب آ. ممبر پہ قریب کھڑا کر کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں، جس دن اللہ نے میرے بھائی علی کو خلق کیا، علی پر نگاہ ہیبت ڈال کے کہا میں المتکبر، میرے جیسا کون ہے جس نے علی بنا دیا.
اکبر، وہ وہی کھڑا ہے. کیسے ہو گیا نواسہ رسول کا انتقام نہ لے؟ وہی کھڑا ہے، اس نے نام رکھ دیا کربلا واللہ، میں وہی کھڑا ہوں. لیکن دنیا بچی کیسے؟ جو ہی اس نے چاہا کہ میں زمین کو لپیٹ دوں، فوراً خیام سے ایک بیمار نکلا، اس نے تپتی ہوئی ریت پہ پیشانی رکھ دی، کہا میں ایک جو بچا ہوں. آج دنیا اگر زندہ ہے تو وہ فیض سجاد ہے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ کربلا کی حقیقت، کربلا کے لیے، اور اس سجدے کو خدا نے قبول کر لیا اور انسان بچ گیا اور ہادی نے اپنا فریضہ سر انجام دیا. تو جب شہزادی، بس سنتے جاؤ بھائی، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جناب کو زحمت دوں. بھائی شہزادی کہہ دو کہ کہیں آپ کہیں گے 72 سروں میں 72، میں نے تو تاریخ میں پڑھا کہ کوئی 250 سر شہدائے کربلا کے اور 72 اہل بیت کے ملا کے کوئی 169 کے قریب سر بی بی کے ارد گرد ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ علی کی بیٹی ان کے غم میں نڈھال روتی دھوتی داخل ہوئی. اگر علی کی بیٹی روتی دھوتی رہتی تو اللہ کو کون بچاتا؟ نہیں، شاہانہ شان کے ساتھ ان سروں کے ہمراہ مقدس ترین عقلوں کے ساتھ رسول کی بیٹی داخل ہوئی کوفہ کے دربار میں. اور میں نے کہا کہ کس کی مجال کہ انہیں کوئی قید کر سکے؟ نہیں، آپ کو یہ فلسفہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. تو بھائی ذرا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. نجران کے عیسائی ہیں اور رسول سے بحث کر رہے ہیں، اور 15 دن سے مسجد نبوی میں رسول سے بحث کر رہے ہیں. رسول کو بھی دیکھ رہے ہیں، علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، حسن کو بھی دیکھ رہے ہیں، حسین کو بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مان رہے. یعنی وہی رسول، امامت اور وصایت سب سامنے ہیں، لیکن عیسائیوں سے اللہ نہیں منوایا جا سکا. نجران کے عیسائیوں سے آخر خدا نے آیت بھیجی، او میرا رسول ان سے کہے کہ آؤ میدان میں آتے ہیں، اب ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں. تو پتہ چلا، تو وہی نبوت، امامت اور وصایت دروازہ بطول پہ گئے کہ اللہ کو منوانا ہے، باہر تشریف لائی. اور پھر سیدہ طاہرہ گھر سے باہر آئی، مباہلہ کے میدان میں کیا کرنے آئی؟ اللہ کو بچانے آئی. اور کیا کرنے آئی؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے آئی. تو پتہ چلا محمد کی بیٹیاں گھروں سے صرف اس وقت نکلتی ہیں جب انہوں نے جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو. کس کی مجال کوئی قید کرتا؟ لیکن جانا تھا جھوٹے تک، جھوٹے تک جانا تھا کہ وہاں جا کر لعنت کی جا سکے اور دکھایا جا سکے امت کو کہ منافق کیسا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بی بی دربار میں داخل ہوئی، بس ایک لمحے کے لیے، پتہ نہیں تم بیدار ہو یا نہیں، یا تھک چکے ہو. یقین جانو بی بی داخل ہوئی. اب اس نے کہنا شروع کیا، اب میں اتنے پاک ذکر میں کسی کا نام کیوں لوں؟ بس کوئی نہیں، فتح سمجھ رہا تھا. اور کہنے لگا کمال تھی ہماری فوج، کمال تھی، جنہوں نے حسین ابن علی جیسے بہادر کو قتل کر دیا. کیا فوج تھی ہماری! 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. تب شہزادی نے وقت کے امام کی طرف دیکھا، یعنی امام سجاد کی طرف. ایک تو آپ اصطلاحیں نہیں سمجھتے اور مجھے رکنا پڑتا ہے. سرکار دیکھا شہزادی نے امام سجاد کی طرف، چلو اب تو سالی ہو گئی، امام کی طرف دیکھا. امام نے سر ہلایا. سعید ابن، اب یہیں رک کے ذرا مدینے کی ایک روایت سنیے. جب امام واپس مدینہ تشریف لے گئے تو کہا، سعید ابن جبیر کہتا میں امام کے پاس بیٹھا تھا، میں نے امام سے کہا آپ وقت کے امام تھے، حجت خدا تھے، ظالموں کا جواب آپ کو دینا چاہیے تھا. یہ علی کی بیٹی نے کیوں جواب دیا؟
تم تک بات پہنچا دوں اور تمہیں ہدیہ ہو جائے. ویسے تو اب سناٹے میں سننے کے آتی ہیں, لیکن سنیے تو صحیح, کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنی ہے مجھے. کہا سرکار سجاد بادشاہ نے کہا ابن جبیر تمہارا دل کیا ایمان کے لیے جانچ نہیں لیا کیا؟ کیسی بات کرتے ہو کہ علی کی بیٹی میری جگہ پہ بولتی رہی. ارے سنو, کیا تمہیں یہ فلسفے کا نہیں پتا کہ اللہ ایک وقت میں ایک ہی معصوم سے بولتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا, آپ نے کیا سنا؟ کیونکہ وہ وحدت کا شریک ہے, وہ دو سے نہیں بولتا. سن رہے ہیں لوگ؟ شہزادی نے کیا کہا, شہزادی نے کیا کہا, شہزادی نے کیا کہا, بس تو آیت تک پہنچنا چاہ رہا. شہزادی نے جواب میں جو ہی اجازت ملی امام سے, شہزادی نے بولنا شروع کیا. کہتے ہیں نا لہجہ علی میں بولے, کہتے لہجہ علی میں بولے. مجھے آج لہجے میں تو بات ہی نہیں کرنی, پھر کسی دن آیا تمہاری قدم بوسی کے لیے تو ضرور یاد کرانا کہ ذرا یہ لہجے کو تو دیکھیے کہ لہجہ ہوتا کیا ہے. یہ لغت ہوتی ہے, پروننسیشن ہوتی ہے, زبان کی حرکت ہوتی ہے, حلق ہوتا ہے, یا دل بولتا ہے, یا فکر اظہار کرتی ہے. لہجہ کہتے کسے ہیں؟ بس یوں کہہ دینا بڑا آسان ہے, علی کے لہجے میں بولی, علی کے لہجے میں بولی. تو پھر سمجھنا پڑے گا, اچھا اگر علی بن کے بولی تو یہ بیٹی ہے اور علی بلحاظ جنس مرد ہے, یہ محروف تو ہو نہیں سکتا. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ عالیہ اس وقت علی بن چکی تھی تو پھر ماننا پڑے گا کلونا محمد. اس میں عورت مرد کا کوئی تقسیم نہیں ہے. پھر بازار میں ملاقاتوں بھی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سلوک مولا کیا کرتے ہیں. لیکن اب بی بی نے, اب خود پر سنو جلدی سے, یہاں رکا نہیں رہوں گا بھئی. دیکھو اب بی بی نے جواب دینا شروع کیا, اور بی بی نے کیا کہا ذرا دل تھام کے سنو. شہزادی نے 2 قدم آگے بڑھائے, سروں کے درمیان کھڑی, زنجیریں ہاتھ میں, اور چاہو جلال دیکھو کہ او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹی ہو. جلال ہے, فصاحت علی ہے. کیا وہ گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹی ہو؟ کیا کہا تم نے؟ سنتے جاؤ, میں نے پورا خطبہ نہیں, میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے بس, اور میں حسین کی طرف لوٹ جاؤں. کیا کہا بی بی نے, کیا کہا تم نے کہ تمہاری کیا فوج تھی جس نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا؟ سنو سنو, حسین حسین ایسا عبد الہی تھا, ایسا. بی بی کہہ رہی ہے, پہلا خطبہ, پہلا خطاب دربار میں, کہا حسین ایسا عبد الہی تھا کہ اپنے اللہ کی طرح اس کے پاس بھی ایک کون تھا جس کا نام عباس ابن علی تھا. اسی کو کہتا کہ یہ کر دو تو وہ ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے ضرور. آپ کو میں نے تو پتہ چلا آپ کو آج مولا کی بی بی کی زبان سے ایک اسم مل گیا.
کہ عباس بادشاہ کا ایک نام ہے کن الحسین. آپ کبھی علم کے نیچے جا کے دعا مانگنا اور کہنا ہے کن الحسین، تو تمہیں علم ہوگا کہ عباس کے راز کیا ہیں. آپ کھا گئے زندگی عباس کی صرف یہ کہتے کہ وفا ہے وفا ہے وفا ہے. لیکن سنو، پوری علمی ذمہ داری سے کرو، حسین سے کوئی وفا نہیں کی عباس نے. جو مرضی کہہ لو، میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، کوئی وفا نہیں کی. اور آپ کہہ رہے ہیں وفا کا پروردگار، کوئی وفا نہیں کی. بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی حسین کون ہے؟ حسین اس وقت نمائندہ خدا ہے، حجت خدا ہے. خود عباس کا سانس بھی حسین کی وجہ سے چل رہا ہے. وقت کا امام ہے، اور وقت کے امام سے وفا نہیں کی جاتی، اطاعت کی جاتی ہے. آپ نے رتبہ گھٹا دیا عباس کا. عباس، اچھا عباس کا نام جانتے ہو؟ عباس کا ایک اسم ہے. خدا تم پر رحم کرے، حسین کی شان کو سمجھیے. عباس بادشاہ کا نام جو اہل بیت لیتے تھے وہ عباس نہیں کہتے تھے، یہ تو کنیت ہے نا. نام ڈھونڈیے گا عباس کا. اور اہل بیت آپس میں حضرت عباس کو کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الاقوات اللہ، اے اللہ کی طاقتوں کے مرکز. یعنی اللہ کی طاقتوں کے مظہر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سانس لیتی ہوئی نادے علی. اللہ کی طاقتوں کا مرکز یا اقوات اللہ، یہ اسم ہے سرکار عباس کا. تو امام کے سامنے کیا کہہ رہے تھے جب تلوار رکھی؟ کہ میرا نام آپ اہل بیت مجھے پکارتے تھے اقوات اللہ، میں اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا مظہر، میں عباس اللہ کے نمائندے کے آگے سر جھکا کے کہہ رہا ہوں جیسا تو چاہے. یہ اطاعت ہے، اطاعت، وفا نہیں، اطاعت. لیکن عباس نے وفا بھی کی، کس سے؟ اللہ سے. اے میرے اللہ تو نے مجھے طاقتیں عطا کی، اور دیکھ میں تیری حجت کے سامنے سر جھکا کے کہہ رہا ہوں کہ جیسا تو چاہے. سمجھ رہے نا؟ وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین. ایک اور دارو سن لیجیے تاکہ پھر میں آیت تک چلا جاؤں. بھئی دیکھیں، زہیر ابن کین کو جانتے ہو نا؟ حبیب ابن مظاہر کو بھی جانتے ہو، وہ جسے آپ دوست یاد کہتے ہیں ان کا. مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین کا دوست. ہاں لیکن ایک عجب بات ہے حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین کی. دیر نہ کر دیں، بازار میں گزر رہے تھے، رش تھا، بھیڑ تھی کوفہ کے بازار میں. ادھر سے ایک شخصیت بوڑھی آ رہی تھی اور ادھر سے یہ حبیب ابن مظاہر جا رہے تھے. راستے میں دونوں کے کندھے ٹکرا گئے اور دونوں نے جلال سے ایک دوسرے کو دیکھا. اب جو ہی دیکھا آگے میسم تھے. اب میسم نے حبیب ابن مظاہر کو غور سے دیکھا اور کہا یہ سرخ گالوں والا بوڑھا جلد تلواروں کے نیچے آ جائے گا. میسم نے کہا یہ بوڑھا جلدی سرخ گالوں والا تلواروں کے نیچے آ جائے گا. سرکار حبیب ابن مظاہر نے غور سے دیکھا اور کہا یہ جو میرے سامنے بزرگ کھڑے ہیں جلدی ہی کھجور پہ لٹکا دیے جائیں گے. بھائی سمجھو تو صحیح ذرا، بھائی سمجھو تو صحیح تاکہ میں وقت کے اندر زیارت تک پہنچ جاؤں. بھائی دیکھو دونوں، اب سرکار میسم نے حبیب ابن مظاہر نام ہے تمہارا؟ کہا جی سرکار. آپ میسم ہیں؟ ہاں. کہا حبیب ابن مظاہر میں نے علم منایا میں نے امیر المومنین سے 4 سال میں سیکھا، لیکن ان 4 سالوں میں نے تمہیں علی کے پاس کبھی نہیں دیکھا. تم نے یہ علم کہاں سے پایا؟ علم منایا کسے کہتے ہیں؟ پیشگی اطلاع دینا کہ تم کیسے مرو گے. یہ علی نے علم سکھایا تھا میسم کو، میسم تمار کو، میسم تمار کو. اللہ اکبر. اور حبیب ابن مظاہر سے کہہ رہے ہیں تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ اب انہوں نے کہا میں نے 4 سال میں سیکھا. سنو کہ حبیب ابن مظاہر نے فوراً کہا سنو سرکار میسم آپ بڑے نالائق تھے،
آپ نے علی سے 4 سال میں علم سیکھا. کہا تو تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا سرکار میں نے ایک رات مدینہ میں حسین کے پاس گزاری تھی، صبح میں عالم تھا. تو اب تمہیں فلسفہ سمجھ میں آیا کہ حسین نے چراغ اس لیے نہیں بجھایا تھا کہ جس نے جانا ہے چلے جائے. نہیں، حسین نے دنیاوی نور بند کر کے جو ہی دوبارہ جلایا 72 عالم بن چکے تھے. سمجھ لینا حسین کے کردار کو، اس سے زیادہ تیزی اور کیا کرو. بھاگم پھر اب وہ دونوں حسین کی بارگاہ میں آئے. زہیر ابن قین پہلے عثمانی ہوا کرتے تھے اور پھر مالک کی ولایت کو ایمان لائے اور آئے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ اور آگے کہنے لگے آقا ہم کون ہیں. بھائی جلدی سے سن لو، حسین سمجھ میں آ جائے. آقا ہم کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو تم کہتے ہو نا حبیب ابن مظاہر کی دوستی، اس کی سند تمہیں دے رہا کہ حسین بادشاہ نے دونوں کو غور سے دیکھا، کہا آپ لوگ ہمارے دوست ہیں. حسین نے انہیں سند دے دی دوستی. انہوں نے کہا آقا پھر ہم ایک سوال لے کے آئے. زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر، ہم تو صرف شہادتوں تک ہے نا، ہم نے سیرت کو تو کھلا ہی دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی ان کی کیا تھی، یہ کیسے گزرے، کیا ہوا کیا نہ ہوا. بس یہ پتہ ہے کربلا ہے، اس میں سب گئے، جنگ لڑی، شہید ہو گئے، سر قلم ہو گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. او بھائی کچھ اور بھی بہت کچھ ہے جسے قوم کو ڈھونڈنا چاہیے، قوم کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جناب بس ہم آئیں اور 10 دن سنیں اور پھر چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ علم الہی کا معاملہ ہے، علم الہی کا معاملہ ہے. اسے علم کی سطح پہ دیکھا جانا چاہیے، جذبات کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے. حسین جذبات سے پاک ہے، حسین عبد الہی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یقین جانیے آج کا ماتمی اگر حسن حسینیت سے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو جانتے ہیں آپ کے 9 معصوموں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے ماتم کرنا ہی اولیائی ہے. زیارت کی برآمدگی اور جلوس کا وقت ہے اور وقت کی پابندی اچھی قوموں کا نشانی ہے. سرکار بس تیزی سے سن لیجیے، تیزی سے سن لیجیے. اور یہ میں نے کیوں کہا کہ ماتمی کی اولاد ہے. سنو سنو 22 سال کے، کبھی سنا تم نے؟ حسین 22 سال کے، محمد کی بھرپور جوانی، سورہ یاسین، حسین کی جوانی سورہ یاسین. حسین اپنے گھر سے اچانک امامہ اتارا، ابا اتاری. مدینے کی فضاؤں نے حسین کی زلفوں کی مہک کو سنا. نہ جانے حسین کس جذب میں تھے، گھر سے باہر آئے، سوکھ اکاس کی طرف بڑھے. بازار لگا ہوا تھا بھرپور. 22 سال کا محمد، بس جہاں سے حسین گزرے لوگ دنگ رہ گئے. یہ زلفیں، یہ چہرہ، یہ دست و پا، یہ سراپا، بس باہر نکلے لوگ دیکھ حیران پریشان. کاروبار رک گیا، وجاہت حسینی غالب آ گئی. بس سرکار محلہ قصابہ سے گزرے حسین جہاں دمبے ذبح ہو رہے تھے. یہ کوئی یوسف تھوڑی تھا کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں. یہ حسین ابن علی ہے من نیت محمد. حسین وہاں سے گزرے، بس لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا، لوگوں نے اپنے ہاتھ قلم کر لیے. بغوی راویہ ہے، بدو ہے، عرابی ہے، بکرے لے کے آیا ہوا تھا. اس نے دیکھا لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے. حسین کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، وہ پیچھے دوڑا. کہا یا ابن رسول الامان، یا ابن رسول الامان. حسین متوجہ ہوئے، اے بغوی، اے عرابی، کیا ہوا؟
کہا سرکار آپ تو گزر گئے، لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، اور میں نے لوگوں سے پوچھا تمہیں کچھ پتا نہیں چلا کہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حسین گزر گئے۔ اس کی درد ہو رہی ہے کہ حسین اتنی جلدی گزر گئے۔ امام نے کہا اچھا دوبارہ بول کیا ہوا؟ کہا تجھے دیکھتے رہے اور ہاتھ کاٹ دیے۔ اچھا میری وجہ سے کٹ گئے؟ حسین کہہ رہے ہیں کیسا بادشاہ، میری وجہ سے کٹ گئے؟ مولوی کہنے لگا جی سرکار آپ کا حسن و جمال دیکھتے دیکھتے آپ کا روحانی چہرہ وجہ اللہ دیکھتے دیکھتے ہاتھ کٹ گئے۔ کہا اچھا میری وجہ سے؟ یہ کہتے ہوئے حسین واپس پلٹ گئے اور اس جگہ پہ آئے جہاں پہ لوگ اپنا ہاتھ چھپا رہے تھے۔ نہیں سرکار، اے رسول کے بیٹے کچھ نہیں ہوا، اے رسول کے بیٹے کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ نکالو۔ لوگوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ نکالے، حسین نے کہا میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے ہاتھ لیا، ساتھ لگایا، اب بدن میں ہوتی ہے روح، اور قرآن کہتا ہے وہ ہے عامر، اب لگا رہا تھا اولے لا عامر ہے۔ حسین کی محبت میں ہاتھ کٹ گیا، اولے لا عامر نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگایا اور اس کے زخم پہ ایسے ہاتھ پھیرا، اس کی کلائی کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ جڑ گئے۔ تب حسین نے شورۂ آفاق تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا یاد رکھو میں حسین ہوں، حسین میری محبت میں جس کو بھی زخم آئے گا وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا، میں خدا کے چھوڑوں گا۔ میری محبت میں بہت جلدی سن رہے ہیں نا، امام نے ہمیشہ کریے وہ صبر۔ اب یہ کبھی نہ کوئی معجزہ ہے، ماتمی کبھی نہ کہے کہ یہ دیکھو یار اتنے انچ اندر چلی گئی تھی سنگری میری، لیکن یہ نہ کہو۔ امام نے منع فرما دیا۔ امام نے کہا نہیں، اس کا زخم معجزے سے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ میری شان مطابق ٹھیک ہوتا ہے۔ میں خود آتا ہوں ماتمی کے زخم پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ اور حبیب ابن مظاہر تشریف فرما اور کہہ رہے ہیں مالک ہمارا ایک سوال ہے، لیکن سوال کا جواب وہ دیجئے گا جو بات کرتے ہوئے رسول اللہ کے دماغ میں تھا۔ اہم منظر پہ میں آپ کو لے آیا کہ حسین جواب آپ دیجئے گا، لیکن جواب وہ ہو جو بات کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کے دماغ میں تھا، وہ جواب دیجئے گا جو حضور سوچ رہے ہیں۔ کہا مجھ سے کیوں چاہتے ہو ایسا؟ کہا اس لیے سرکار کہ رسول نے کہا کہ حسین منی حسین منی وانا من الحسین۔ مالک تو رسول کے اندر کی بات تیرے سوا کون جانے، کیونکہ تم منیت ہے اس کی۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب حبیب ابن مظاہر زہیر ابن کہنے کا سرکار بھائی سننے کے لائق بات ہے۔ کہا سرکار سوال سنیے ان دونوں کا، کیا عقلیں تھی؟ کہنے لگے سرکار یہ جو آپ کی والدہ گرامی کا اسم مبارک ہے ام ابیہا، واقف ہو نا شہزادی کے نام سے ام ابیہا، جسے تم بڑے زور و شور سے کہتے ہو، آج حیدر نہیں بیٹھا ورنہ اس کو بھی ہدیہ کرتا، یہ ام ابیہا باپ کی ماں، باپ کی ماں۔ ذرا معصوم سے بھی پوچھ لو سوال کیا ہے جو آپ کی ماں کا نام ام ابیہا ہے؟ کہا ہاں، تمہیں کس نے کہا یہ میری ماں کا نام ہے؟ حسین نے ہمیں رد کر دیا۔ کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری ماں کا نام ام ابیہا ہے؟ کہا کیا یہ حدیث ٹھیک نہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے حدیث کہ رسول نے کہا اپنی بیٹی کو فاطمہ ام ابیہا، ٹھیک کہا ایسا ہی ہے۔ کہا مالک کی عشق نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔
کہا مولا یہ لقب ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کنیت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آقا پھر یہ ام ابیہ کا معنی کیا ہے؟ حسین نے کہا نہ یہ اسم میری ماں کا، نہ میری ماں کا لقب ہے، نہ میری ماں کی کنیت ہے، بلکہ یہ کیفیت رسول ہے۔ کہا یہ ام ابیہ نہ لقب ہے، نہ اسم، نہ کنیت، یہ تو کیفیت رسول ہے۔ کہا آقا ہم سمجھے نہیں۔ کہا سنو، ایک دن میں اپنی ماں کی انگلی تھامے ہوئے حرامہ نانا کے حجرے کی طرف میری ماں مجھے لے جا رہی تھی، یعنی میں نے ماں کی انگلی پکڑی تھی، میں اٹکیلیاں کرتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ۔ کیا منظر ہے، کبھی یہ بھی حسین سنا کہا اٹکیلیاں کرتا ہوا میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانا کی طرف جا رہا تھا۔ جو ہی میری ماں نانا کے حجرے میں داخل ہوئی، میرے نانا نے پہلے میری ماں کے چہرے کی زیارت کی، پھر سراپا دیکھا، پھر اس ہاتھ کو دیکھا جس کی انگلی میں حسین نے تھامی ہوئی تھی، پھر انہوں نے مجھے دیکھا، رسول نے پھر آنکھیں بدلی، پھر میری ماں کا چہرہ دیکھا، پھر سراپا دیکھا، پھر میری ماں کا ہاتھ دیکھا، پھر اس انگلی کو دیکھا، پھر میرے ہاتھ ننے سے ہاتھ کو دیکھا، میں نے ماں کی انگلی تھامی ہوئی تھی، پھر دیکھا، رسول نے پھر چہرہ بلند کیا، پھر زیارت کی میری ماں کی، پھر سراپا دیکھا، پھر میری ماں کا ہاتھ دیکھا، پھر اس انگلی کو دیکھا، پھر مجھ حسین کو دیکھا۔ اچانک میرے نانا اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے، کہا فاطمہ ام ابیہ، کاش میں تیرا حسین ہوتا۔ کاش میں تیرا حسین ہوتا۔ کہا یہ تو حسرت ہے نبی کی، میری ماں کا نام نہیں ہے، یہ تو حسرت ہے میرے نانا کی کہ کاش میں حسین ہوتا۔ ام ابیہ یہ معنی تھا کہ حسرت رسول ہے کہ کاش میں حسین ہوتا، منیت کے باوجود کہہ رہے ہیں کاش میں حسین ہوتا۔ تو اب سنو گے، اللہ نے ایک دستور دے دیا، سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ کیا خوبصورت فلسفہ اللہ نے عطا فرمایا، وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ، اے میرے رسول اگر حق بیعت کر لے، أَهْوَاءَهُمْ طاغوت کی، اللہ کہہ رہا ہے سورۃ المومنون کہ اگر حق بیعت کر لے طاغوت کی، لا فسدت السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو ہی حق بیعت کرے گا یہ سب تباہ ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی کہ حسین نے کہا تھا میں اس جیسے کی بیعت، یہ انکار بیعت بقائے کائنات ہے، ورنہ ہر چیز فنا ہو جاتی۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ہی حق، اور اگر آج تک کائنات قائم ہے تو پتہ چلا کہ ازل سے ابد تک کبھی حق نے کسی بھی باطل کی بیعت نہیں کی، تبھی تو کائنات چل رہی ہے۔ اللہ نے تو حسین نے کائنات بچا لی، انکار، لیکن یہ جملہ تو قابل غور ہے حضور، یہ کہنا کہ مجھ جیسا، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، یہ فصاحت کا جملہ تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، لیکن حسین نے یہ کیوں کہا؟ کیوں نہیں سوچتے آپ حسین کو حسین حسین کہتے رہتے ہیں؟ کتنا دور چلے جائیں گے ہم حسین سے، تبھی تو ہماری قوم مر گئی ہے۔ حضور حسین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے مر جانا۔ سمجھ لینا حضور، حسین کے ماتم کو، مجلس کو، اس پر رونے کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے، یہ جذبات نہیں ہے، یہ اخلاق خداوندی ہے۔ حسین نے بندہ ہو کر رب کے لیے اپنے گھر کا کچھ نہ چھوڑا، تو کیا خیال ہے وہ اللہ ہو کے اسے کچھ اجر نہیں دے گا؟ تم نے اتنا معمولی سمجھا خدا کو، اس نے بھی اپنے اوپر واجب کر دیا کہ حسین تو نے میرے لیے سب کچھ کر دیا اور میں تیرا اللہ ہوں۔ سن، میں کمالوں کی وجہ سے
تجھ پر رو نہیں سکتا. میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو میری نیابت کرے گی. آپ اللہ کی نیابت میں رو رہے ہیں. بس گھوڑے پہ چڑھ گیا ہے اسے. لیکن حسین تم سے زیادہ جنگ آپ کی ماں نے لڑی. تو گھوڑے پہ تھا, وہ تیرے گھوڑے کے پیچھے بھاگ نہیں رہی. القمہ کے کنارے ایک مقام امام زمانہ ہے. کبھی ڈھونڈا آپ نے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ حسین بن روح کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ قائم آل محمد کے ساتھ کربلا کی زیارت کو گئے. امام کے ساتھ کا امام کربلا میں جگہ جگہ گریا کرتے رہے مگر آنسو گرتے. مقتل میں آئے آنسو گرے, عباس کی قبر پہ آئے آنسو گرے, حسین کی مقتل میں آئے آنسو گرے, قبر حسین پہ آئے آنسو گرے. پھر ہمیں دور لے گئے مقتل سے اور ایک جگہ پہ جہاں پہ مقام امام زمانہ ہے, وہ اسی وجہ سے کہا وہاں پر امام نے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا اور اپنا چہرہ ریت میں بننے لگے اور ہم نے دیکھا ریت سرخ ہونے لگی.
शारा सिगरा जरा फासला देखो, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर बनता है। इमाम को आगे देखा, हमने रो रो के मातम करके पूछा, आका मक्तल तो बहुत दूर है। अगर वो 4000 की खाने गिरा था तो यहाँ से वहां तक कैसे गया? कहा पीछे से शिमर मनाऊं था, उसने मोहम्मद की जुल्फों में हाथ डाला। यहाँ से बात है, उसकी माँ साथ भागती है। माँ साथ भागती रही। आका फिर मक्तल में कहा, वहां जाके एक अनोखा जुल्म हुआ। अचानक उस लईन को पता चला कि हुसैन उसके हाथों में नहीं है। उसने देखा जुल्फे उसके हाथ में और इमाम पीछे गिर गए। और घोड़े से उतरा, बस घोड़े से उतरा। कोई शबी तैयार रखो, बस इससे ज्यादा और क्या पढ़ूंगा। उन राजों तक तुम्हें अब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं और तुम्हारे गिरिए को देखते हुए कभी वो नहीं पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ूंगा, कभी नहीं तुम्हें बतलाऊंगा कि फिर हुआ क्या। वो उतरा, उसने अर्शे इलाही पर पैर रखा, उसने कुरान को ठोकने मारना शुरू किया। अर्शे इलाही हिलता रहा। मुस्तफा तड़पते रहे, बस उन्हें खंजर हिंदी निकाला। उसने ज़रबें चढ़ानी शुरू की। 14 ज़रबें चढ़ गई। इसमें इतनी हैबत तारी हुई। इबारत की हज आपको अगर आज़ादी दिया, क्यों हुसैन के 3 कातिल? वो क्यों इनाम मांग रहे थे? अंश मांग रहा था, खौली मांग रहा था, शिमर मांग रहा था। तीनों कह रहे थे हमने कत्ल किया। आपने कभी गौर नहीं किया? मकतूल 1, कातिल 3, तीनों इनाम मांग रहे हैं फातिमा के बेटे का, मुस्तफा की बेटी का। बेटे का कातिल है ये 3। क्यों तारीख ने तीनों को नहीं झुठलाया? क्यों? अब उसको सुनाज को सुनी। इमाम सज्जाद से पूछा कि आपके बाबा के कातिल 3 क्यों हैं? इमाम धाड़े मार मार के खून बहाए, धाड़े मार मार के। ये पहली रवायत मक्तल की, इसमें इमाम ने अपनी जुल्फों में हाथ डाला। और क्या बताऊं, मेरे बाबा के 3 कातिल क्यों हैं? जब इसने 14 ज़रबें चला ली, कुछ रगे हुसैन की रह गई। सर जुदा नहीं हुआ, ये डर गया। इसने खौली को